السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، عقائد اہل سنت الجماعت مصدق اکابرین علماء دیوبند، پچھلے ویڈیو میں نے سیر حاصل گفتگو کی تھی سیف الجبار پہ، اور سیف الجبار کے ساتھ المعتقد المنتقد المستند المعتمد، اس پہ میں نے سیر حاصل گفتگو کی تھی، جو کچھ لوگوں کے ہاں متنازع عبارات پہ مبنی بکس ہیں، اور یہ ہے دوسری کتاب انوار ساتیہ۔ تو اس کے جس طرح تقویت الایمان ہے، حفظ الایمان ہے، تحذیر الناس ہے، اور یہ کتاب پہنچی ہے مجھے براہین قاطع اور صراط مستقیم۔ تو بہاول نگر سے، اور ظاہر ہے کچھ لوگوں کا میں بار بار کہتا ہوں کہ مطالعہ نہیں ہے، تو میں نے کہا اگر میں علماء دیوبند کے عقیدے سے، مستند کتب سے یہ بات ثابت کروں کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ مثلاً شیطان کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، تو علماء دیوبند اکابرین کی روح سے وہ کہتے وہ کافر ہے۔ وہ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے اکابرین دیوبند کے شان میں بہت مغلظات بکے، گستاخ و بے ادب۔ میں ہنستا رہا، میں نے کہا بیٹے آپ کا علم نہیں ہے، آپ کم علم ہے، آپ لوگوں کا مطالعہ نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے المحند علی المفند، یعنی عقائد علماء اہل سنت دیوبند، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، باضابطہ عقائد اہل سنت والجماع مفتی عبدالشکور رضوی کا۔ اس میں اس نے مصدق اکابرین علماء دیوبند، اور اس پر محدث العصر علامہ ظفر احمد عثمانی اور مفتی اعظم محمد شفیع رحم اللہ، اور مرتبہ مفتی عبدالقدوس ترمذی، ناشر مکتبہ شیخ، عقیدہ نمبر 16 المحند صفحہ نمبر 27۔ ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ جو شخص اس کا قائل ہو کہ پلا یعنی شیطان کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، وہ کافر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اکابرین دیوبند، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ شیطان کا علم زیادہ ہے، وہ کافر ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، جب علماء دیوبند نے خود تقویت الایمان کی رد کر دی، اور شام رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یا سیف الجبار میں علامہ شاہ فضل الرحمن بدیونی رحمۃ اللہ علیہ نے، یا سیف اللہ المسلول جونی کی کتاب ہے فضل رسول قادری بدیونی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ان میں جو عبارات نازیبا ہیں، یا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کفریات اس پہ تعاقب کیا، ان کی گرفت کی، تو ان کا المحند میں جواب دیا گیا۔ تو میں نے جب ان کا عقیدہ ان کے سامنے رکھا، پریشان ہو گئے۔ تو اس لیے کہتا ہوں کہ خدا را ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہ جو سوشل میڈیا اس کا صحیح استعمال کریں، جب تک مطالعہ نہ ہو اور جب تک سینکڑوں فتاوی جات آپ کنگالے نہیں، تو کسی بھی عالم دین یا کسی بھی
مسلک کے متعلق بدگمانی اور مغلظات بکنے سے بچیں. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو بات یہ ہے کہ یہ عقائد آپ پڑھیں، یہ کتاب لے لیں. اس میں وہی عقیدہ نمبر 1 سے لے کر عقیدہ نمبر اللہ آپ کا بھلا کرے 25 تک سارا جو متنازع ہیں عبارات یا جو اختلافی تھے جس سے دوریاں پیدا ہو گئی اور عوام الناس کے سامنے دوریاں پیدا ہو گئی، تو ان کا بہتر طریقے سے جواب دیا گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ علماء کی قدر کی جائے. اور میں ایک اور بات بتاتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں، دیکھیں نا، حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کا تمام اکابرین دیوبند کا متفقن علیہ عقیدہ ہے، ممات کا نہیں ہے. بلکہ مماتیوں کے متعلق تو علماء دیوبند کا فتاوی ہے کہ ان کے پیچھے نماز تک جائز نہیں. تو دیکھیں نا، عقیدہ نمبر 5 میں اکابرین دیوبند کا جواب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس حاضر ہو کر شفاعت کی درخواست کرنا اور یہ کہنا بھی جائز ہے کہ اے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری جان آپ پہ قربان، میری مغفرت کی شفاعت فرمائیں. یہ عقیدہ ہے. تو یہ آپ لوگ لے لیں، یہ پڑھیں. یہ صوفیہ ہے، یہ بزرگان دین ہے جو اتحاد بین المسلمین کو اور تمام خدمت انسانیت، خدمت خلق پہ یقین رکھتے ہیں، جوڑتے ہیں اپنے خانقاہی سسٹم میں. لیکن افسوس آج وہ خانقاہ نہیں رہا، آج وہ مرشد نہیں رہا، آج وہ پیر نہیں رہا. کیا رہے؟ اللہ مجھے معاف فرما دے، تعلیم اور تعلیم خانقاہوں سے اٹھ چکا ہے، قبروں کی مجاور ہے. بس کسی کا دادا گزرا، میرا بھی باپ دادا گزرا، اور اس پر ہم نے گنبد بنا دیا، اور نہ علم سیکھا، نہ عقائد سیکھے، نہ مدرسے کی طرف گئے، نہ تفاسیر پڑھے، نہ اصول فقہ، نہ اصول حدیث، نہ صرف، نہ نحو، کچھ بھی نہیں پڑھا. بس یہ بیٹھ گئے، پیر آ رہا ہے اور پیر جا رہا ہے. تو ہمارے فیس بک پہ تمام سوالات کے جوابات جو لوگ ہم سے کرتے ہم دیتے ہیں. قبرستان جانے کا طریقہ، عقائد اہل سنت الجماعت کے عقائد کیا ہیں، یہ تمام چیزیں، اصال ثواب ہو، نعت خوانی ہو، مجالس ہو، محافل ہو، شریعت کے دائرے کے اندر قرآن اور سنت کی روشنی میں، قرآن اور سنت کی روشنی میں، فقہاء کرام کی تعلیمات کی روشنی میں، اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کی تعلیمات کی روشنی میں، اہل بیت اطہار کی فرمودات کی روشنی میں ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ تفصیل سے ہم بیان کریں، اور انشاءاللہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے اتحاد بین المسلمین کے لیے. کیونکہ میں خانقاہی سسٹم سے ہوں، میں خانقاہی کی بات کروں گا. تو بات یہ ہے کہ صوفیاء کرام کی یہی تعلیمات ہے. نہ وہ کسی سے حسد کرتے ہیں، نہ بغض کرتے ہیں، نہ لعن کرتے ہیں، نہ گالی، نہ گلوچ، نہ کسی سے نفرت کرتے ہیں، نہ کسی پر شرک کے فتوے، نہ کسی پر بدعت کے فتوے. نہیں، یہ صاحبان شریعت کا بھی کام ہے، لیکن اتنا تشدید نہ کریں، اتنا تشدید نہ کریں کہ آپ چھوٹے سے ٹکڑے کو اٹھا لیں اور لوگوں کو گستاخ بنا دیں. نہیں، ایسے ہرگز نہیں چلے گا. چھوٹے سے ٹکڑے کو اٹھا لیتے اور سوشل میڈیا پہ ڈالے اور برمار شروع ہو جاتی ہے کہ پلانا گستاخ ہو گیا، پلانا گستاخ صحابہ، گستاخ اولیاء، گستاخ قرآن، گستاخ نبی. ایسے نہ کیا جائے. تحقیق، ریسرچ، شریعت کا حکم ہے کہ مفتہ بھی فتویٰ دینے سے پہلے 1,00,000 مرتبہ سوچیں اور اپنے جو مسلک ہے اس سے ہٹ کر، مثلا مثال دے رہا ہوں، میں سنی بریلوی ہوں،
میں شام رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد تمام فتاوی جات، اس کے بعد پھر منہاج القرآن، منہاج الفتاوی مفتی عبدالقیوم ہزاروی، مثال دے رہا ہوں، پھر پرانے دور کے فتاوی علمگیریہ، فتاوی تارخانیہ، قاضی خان، فتاوی شامی جو کہتے ہیں، رد المختار، در مختار، اس قسم کے 2-4 فتاوی جات دیکھوں گا. پھر اس کے بعد علماء دیوبند کے فتاوی جات دیکھوں گا. پھر اصحاب الحدیث کی فتاوی جات دے دوں. پھر جو انٹرنیشنل سکالرز ہیں اور وہ فقہا کو بھی مانتے ہیں لیکن تقلید کو واجب مانتے کہ تقلید جو ہے روز قیامت تک چلتا رہے گا، تو وہاں سے میں فقہاء کرام کو بھی دیکھوں گا. اور اس کے بعد جو انٹرنیشنل سکالرز ہیں جنہوں نے فتاوے دیے ہیں اس کو بھی مد نظر رکھوں گا. اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچ کے سارا ریفرنس اکٹھا کر کے اس کے بعد مفتی کو فتویٰ دینا چاہیے. خول میں یا کنویں میں مینڈک کی طرح بیٹھ کر مسجد کو یا مدرسے کو یا خانقاہ کو یا ممبر کو یرغمال نہیں بنانا چاہیے. یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے کہ ایک مخصوص فکر کو آپ پروان چڑھاتے رہیں اور حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے کمزور کرتے رہیں. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ اس سوالات کے جوابات میں نے دے دیے، اور انشاءاللہ العزیز جس کا جو سوال ہو آپ مجھے واٹس اپ کرتے ہیں، اور نمبر وائز انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں، فقہاء کرام کی تعلیمات کی روشنی میں، اولیاء اللہ صوفیاء کرام کی روشنی میں، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی فربودات کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کریں گے کہ تفصیل سے آپ لوگوں کو ہم جواب دیتے رہیں. والسلام علی من اتبع الہدی. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین.